بس اوقات انسان سے کوئی خطا ہو جاتی ہے اور اس کی توجہ اس طرف ہوتی نہیں ہے، یا ہوتی ہے تو وہ اپنے ضمیر کی آواز کو مار دیتا ہے، دبا لیتا ہے، پھر ہلکا سا اسے جھٹکا لگتا ہے، مثلا بیماریاں آ گئیں، کوئی نقصان ہو گیا، کاروباری نقصان ہوا، کوئی پریشانی آ گئی، تو جب یہ جھٹکا لگتا ہے تو اللہ والے فوراً سنبھل جاتے ہیں اور وہ اپنا محاسبہ کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم سے کیا خطا ہو رہی، یہاں تک کہ وہ خطاؤں سے پاک ہوتے ہیں پھر بھی اپنے آپ کو خطا کار سمجھتے ہیں، روتے ہیں، خوب معافیاں مانگتے ہیں۔ تو اگر وہ امتحان ہے تو اس امتحان میں وہ کامیاب ہوتے ہیں، اور اگر گناہوں کی وجہ سے آ رہا ہے تو رونے سے، توبہ کرنے سے، اپنا محاسبہ کرنے سے وہ مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ لیکن جو غافل لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ تو حالات اس طرح کے ہو گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، پھر آہستہ آہستہ انسان تباہی کی طرف جاتا رہتا ہے، جاتا رہتا، اور اسے محسوس بھی نہیں ہوتا۔ جس طرح ہماری عمر کیسے گزر رہی ہے، ہم چھوٹے سے بچے تھے، اب اتنی عمر ہو گئی محسوس بھی نہ ہوئی، روز ہماری عمر بڑھتی جا رہی ہے، آہستہ آہستہ انسان کا قد بڑھتا ہے، آہستہ آہستہ اس پر ضعف آتا ہے، آہستہ آہستہ بیماریاں آتی ہیں، بڑھاپا آتا ہے، اسے احساس تک نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح بسا اوقات غضب آہستہ آہستہ آتا ہے۔ اسی بات کا ذکر ہے والذین کذبوا بآیاتنا، سورہ اعراف کا 23واں رکوع ہے اور 9ویں پارے کا 13واں رکوع، سورہ اعراف کی آیت نمبر 182 182، والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، سنستدرجہم، ہم آہستہ آہستہ عذاب ان کے پاس لائیں گے، سنستدرجہم، ہم آہستہ آہستہ ان کے پاس عنقریب عذاب لائیں گے، من حیث، وہاں سے لائیں گے، لا یعلمون، وہ جانتے نہیں ہوں گے، وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا، ان کیدی متین، بے شک میری خفیہ تدبیر بہت پکی ہے، ایسی خفیہ تدبیر ہے کہ محسوس تک نہیں ہوتا۔ اولم یتفکروا، کیا انہوں نے غور و فکر نہ کیا، ما بصاحبہم من جنہ، کیا وہ سوچتے نہیں کہ ان کے نبی کو جنون سے کوئی تعلق نہیں، ان پر جنون کی کوئی اثرات نہیں، ان ہوا الا نذیر مبین، وہ تو واضح ڈر سنانے والے ہیں۔ اولم ینظروا، کیا انہوں نے غور و فکر نہ کیا، فی ملکوت السماوات والارض، آسمانوں و زمین کی سلطنت میں، وما خلق اللہ من شیء، اور جو چیزیں اللہ نے بنائی اس میں اللہ کی قدرت کے بارے میں انہوں نے غور و فکر نہیں کیا، وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور ہو سکتا ہے کہ ان کا وعدہ ان کے قریب آ چکا ہو، موت کا وعدہ یا قیامت کا وعدہ۔ وَأَنْ عَسَىٰ سے مراد یہ ہے کہ انسان یہ سوچتا کیوں نہیں ہے کہ موت میرے قریب آ چکی ہو یا قیامت کے اب ہم بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس کے بعد کون سی بات پر ایمان لائیں گے، یقین لائیں گے؟ اتنا واضح طور پر انہیں سمجھایا گیا۔ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جسے اللہ گمراہ کر دے، یعنی جس سے اللہ ناراض ہو جائے اور گمراہی میں اسے چھوڑ دے، فلا ہادی لہ، اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔
وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہیں چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالی تاکہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں، أَيَّانَ مُرْسَاهَا، کہ قیامت کب آئے گی۔ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي، آپ فرما دیجئے اس کا حقیقی علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے، اس کے بتائے بغیر کوئی نہیں جان سکتا۔ لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، اور اس کے وقت کو وہ اسی وقت ظاہر کرے گا جب اس کا وقت آئے گا، اسے وہی اس کے وقت پر ظاہر کرے گا، لہذا یہ راز ہے اور یہ نہیں بتایا جائے گا۔ ثقلت فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں قیامت بھاری پڑ رہی ہے، یعنی جس طرح کوئی چیز بھاری ہوتی ہے تو نیچے کی طرف آ رہی ہے، اس طرح قیامت قریب سے قریب تر آتی جا رہی ہے۔ میرے آقا نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بہت ساری نشانیاں بیان کی جس سے قیامت کے وقت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی بیان کیا کہ محرم کا مہینہ ہوگا، مہینہ بھی بتا دیا، تاریخ بھی بتا دی، دن بھی بتا دیا، 10 محرم ہوگی، جمعے کا دن ہوگا۔ صرف آپ نے سال نہیں بتایا کہ قیامت کتنے سالوں کے بعد آئے گی، یہ اس لیے نہیں بتایا کیونکہ قیامت اچانک آنی ہے، اگر رسول اللہ بتا دیتے تو پھر اچانک کیسے آتے، تو اس لیے یہ راز ہے اور جو عام لوگوں کو نہیں بتایا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سال کے متعلق جانتے ہیں کہ نہیں؟ تو اکثر محققین کی یہی رائے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو اس کا علم عطا فرمایا لیکن بتانے کی اجازت نہ تھی، اس لیے کہ کئی مواقع پر آپ سے قیامت کا سوال کیا گیا، اور حضور کی عادت کریمہ ہے، آپ نے ہمیں یہ درس دیا کہ اگر کوئی سوال کرے اور تمہیں جواب نہ آتا ہو تو کہو مجھے نہیں معلوم۔ حضور کی تعلیمات اور صحابہ کرام کی تعلیمات ہمیں کیا ہیں؟ کوئی ہم سے سوال کرے اور ہمیں معلوم نہ ہو تو کیا کہنا ہے؟ مجھے نہیں معلوم۔ کوئی گول مول ہمیں نہیں کرنی، ٹال مٹول نہیں کرنی، سیدھا سیدھا کہہ دیں ہم مجھے نہیں معلوم۔ تو جب ہمیں یہ تعلیم دی گئی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خود زیادہ عمل کرنے والے ہیں، تو اگر آپ کو قیامت کا علم نہ ہوتا تو آپ کیا کہہ دیتے؟ مجھے نہیں معلوم۔ لیکن آپ نے کبھی بھی یہ نہیں کہا، بلکہ آپ نے ایک موقع پر کسی نے کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا آپ نے اس کی تیاری کیا کی؟ درس یہ دیا کہ قیامت تو ایک راز ہے، یہ پتہ چلے یا نہ چلے، اصل تو مقصد ہے قیامت کی تیاری۔ تو آپ کی تیاری ہے قیامت کی؟ تو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ تیاری تو کچھ بھی نہیں ہے، ہاں بس یہ بات ہے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ تو آپ نے فرمایا انسان جس کے ساتھ محبت کرے گا کل بروز قیامت اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو حضرت انس کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کو اس دن اتنی خوشی ہوئی کہ ایمان لانے کے بعد ایسی خوشی کبھی نصیب نہیں ہوئی کہ ہم بھی رسول اللہ سے پیار کرتے ہیں اور انشاءاللہ رسول اللہ کے ساتھ ہوں گے۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ رسول اللہ نے فرمایا انسان جس سے محبت کرے گا کل بروز قیامت اسی کے ساتھ ہوگا۔ لا تأتیکم الا بغتہ، قیامت تم پر بغتہ اچانک آئے گی۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، تم سے ایسا پوچھتے ہیں گویا تم نے اسے خوب تحقیق کر رکھا ہے، یعنی قیامت جو ہے وہ تحقیق کرنے سے معلوم نہیں ہو سکتی کہ کوئی جو ہے ریسرچ کرے اور پھر وہ کہے کہ قیامت فلاں سال میں آئے گی، یہ ریسرچ سے معلوم ہونے والی چیز نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ کی عطا سے معلوم ہو سکتی ہے۔ قل انما علمها عند اللہ، آپ فرمائیے اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں
انما علمها عند اللہ، جب انسان جواب نہ دینا چاہے تو ایسے موقع پر یہ کہنا سنت مبارکہ ہے۔ کسی بات کا آپ جواب نہ دینا چاہیں اور کوئی بار بار سوال کرتا ہو تو آپ کہیں واللہ اعلم، اللہ زیادہ جانتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو علم نہیں، اس میں جھوٹ بھی نہیں ہوگا۔ آپ کہیں گے مجھے نہیں معلوم اور آپ کو معلوم ہے تو جھوٹ ہو جائے گا۔ تو اس کی جگہ آپ یہ کہہ دیں اللہ زیادہ جانتا ہے، اس کا علم اللہ کے پاس ہے، یعنی حقیقی علم تو اللہ کے پاس ہے۔ تو اس طرح اگر آپ کسی کا راز ظاہر نہیں کرنا چاہتے تو یہ کہہ سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ کا یہ کہنا انما علم عند اللہ، یہ بھی اسی لیے تھا کہ آپ کو راز کا اظہار کرنے کی اجازت نہ تھی۔ آپ کہہ دیجئے اس کا حقیقی علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، ہاں لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنی جان کے بھلے نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ لا املک، نہیں ہوں میں مالک، لنفسی، اپنی جان کے لیے، نفعا، نفع کے لیے، نفع کے اعتبار سے، ولا ضرا، اور نقصان کے اعتبار سے، یعنی میں اپنی جان کے بھلے نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جس کو بدعقیدہ لوگ بہت پڑھتے ہیں اور اس کا جو مفہوم بیان کرتے ہیں وہ مفہوم غلط بیان کرتے ہیں۔ وہ یہ مفہوم بیان کرتے ہیں کہ اس سے ثابت یہ ہوا کہ رسول اللہ کو نہ نفع کا بالکل اختیار ہے نہ نقصان کا، نہ رسول اللہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ تو ہم سوال یہ کرتے ہیں، یہ بتائیے عام انسان کسی کو نقصان دیتے ہیں کہ نہیں؟ اسی طرح عام انسان کسی کو نفع دے سکتا ہے کہ نہیں؟ وہ نفع بھی دیتا ہے۔ انسان تو انسان، جانور بھی نفع دیتا ہے، نقصان بھی دیتا ہے۔ جانور تو جانور، جو چیزیں ہیں وہ چیزیں بھی نقصان کرتی ہیں، نفع بھی دیتی ہیں۔ زہر نقصان دیتا ہے کہ نہیں؟ دودھ نفع دیتا ہے کہ نہیں؟ شہد نفع دیتا ہے کہ نہیں؟ شہد شفا دیتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ کیا بات ہوئی کہ دنیا کی ہر چیز میں نفع نقصان مانا جائے، انسان نفع نقصان دے سکتا ہے، اور جب رسول اللہ کی بات آئے تو کہا جائے کہ وہ نہ نفع دے سکتے نہ نقصان۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ نعوذ باللہ من ذالک، نبی کو انہوں نے پتھر سے بھی بدتر سمجھا، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس کے کفر ہونے میں کوئی شک نہیں، اور ایسے لوگ ایمان سے بالکل فارغ ہیں۔ پھر ظلم یہ ہے کہ آیت کا اگلا حصہ کبھی سناتے ہی نہیں ہے، الا ما شاء اللہ۔ اور قاعدہ کیا ہے؟ جب نفی کے بعد الا آئے تو وہ اس بات کا فائدہ دیتا ہے۔ یہ آپ کو قاعدہ یاد کروایا تھا کہ جب نفی کے بعد الا آئے تو پازیٹو معنی دیتا ہے۔ وما ارسلناک، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، الا، مگر، اس کے معنی کیا ہے؟ رحمت للعالمین ہی بنا کر بھیجا۔ تو جب الا آ جاتا ہے تو وہ نفی کو ختم کر دیتا ہے۔ الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، مطلب یہ کہ ذاتی میں اختیار نہیں رکھتا، میرے سارے اختیار اللہ کی عطا سے ہیں۔ لیکن کبھی بھی بدعقیدہ لوگ الا ما شاء اللہ نہیں پڑھتے، اتنا وہ اس سے دور ہیں کہ آپ عوام جو ہے، جو بدعقیدہ لوگوں سے متاثر ہے، اس کے سامنے آپ اگر گفتگو کریں تو وہ بسا اوقات کہتا ہے یہ قرآن میں ہے ہی نہیں۔ اور یہ تو ہمارا خود تجربہ۔ ایک صاحب کہنے لگے جناب میں نے بڑی ریسرچ کی ہے، بڑی میں نے کتابیں پڑھی ہیں، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ نبی آپ کہہ دیں میں نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں۔ جب اپنی ذات کے لیے مالک نہیں تو دوسروں کی کیا مالک ہوں گے؟ تو میں نے کہا حضرت آپ آگے بھی تو پڑھیں، الا ما شاء اللہ بھی تو ہے، کہ اللہ قرآن میں تو نہیں ہے۔ میں نے کہا واہ، کیوں نہیں ہے؟ بولا کبھی سنا نہیں ہے۔ ہمیں کہا آپ کو سنائے گا کون؟ جس کے دل میں عشق ہوگا اور جس نے قرآن سمجھا ہوگا وہ سمجھائے گا۔ یہ تو یہی بات ہوئی، وما ارسلناک وما ارسلناک پڑھتے رہے، ہم نے آپ کو بھیجا ہی نہیں، آپ کو بھیجا ہی نہیں۔ تو آگے تو پڑھو الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔
تو صرف وما ارسلنا کا تکرار کی جائے تو اس سے عقیدہ تو ثابت نہیں ہوتا. لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں نفع نقصان اپنی ذات کے بھلے اور برے کا مالک نہیں ہوں. الا ما شاء اللہ، مگر جو مجھے ملکیت حاصل ہے وہ اللہ کی عطا سے. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور اگر میں ذاتی طور پر غیب کو جانتا ہوتا. یہاں پر عطائی غیب کا ذکر نہیں ہے، بلکہ کون سا غیب مراد ہے؟ ذاتی، بغیر اللہ کی عطا کے، ہمیشہ سے. تو حضور کا علم غیب ہمیشہ سے نہیں ہے، جب سے اللہ نے عطا کیا اس وقت سے ہے. لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں بہت بھلائی جمع کر لیتا. وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی. مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا کے بغیر ہمیشہ سے بھی اگر میرا علم ہوتا تو ہر چیز کو میں شروع سے جانتا ہوتا. لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ جس چیز کا مجھے اللہ نے علم دیا اسی چیز کو میں جانتا ہوں. ان انا الا نذیر، میں تو کھلا ڈر سنانے والا، و بشیر اور بشیر ہوں، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے.